الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی کی شکل میں بہت بڑی نعمت سے نواز رکھا ہے، اور جب تک یہ ہمارے سانسوں کی آمد و رفت آنے جانے کا سلسلہ جاری ہے، ہماری زندگی موجود رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقررہ آ جائے گا، یہی سانسوں کی آمد و رفت ختم ہو کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہم سب کے لیے طے ہو چکا ہے جو ہوگا۔ یہ جتنے وقت تک کے لیے ہماری زندگی ہے، یہ یوں سمجھیے کہ مستعار مال ہے، ادھار مانگا ہوا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں روح بھی دی گئی، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہمیں یہ جسم اور جسم کے اعضاء بھی دیے گئے ہیں۔ مالک اللہ ہے، ہمیں استعمال کرنے کے لیے ایک وقت مقررہ تک کے لیے اجازت ملی ہے، موقع ملا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کا ادھار مال، مستعار مال جب اپنے پاس لاتا ہے تو جتنے وقت تک کے لیے لاتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اس مال سے فائدہ اٹھا لوں۔ آپ کو اگر کسی نے کوئی پریس استری 2-3 دن کے لیے دی ہے، آپ نے مانگ کر لیے، آپ کوشش کریں گے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ میں فائدہ اٹھا لوں، زیادہ سے زیادہ اپنے کپڑوں کو پریس کر لوں، کہ اگر فائدہ نہیں اٹھایا وقت ختم ہو جائے گا، واپس کرنے کی نوبت آ جائے گی۔ تو آدمی کا مزاج ہے، وہ یہی کوشش کرتا ہے۔ لیکن زندگی کے معاملے میں اور آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھار مال کی شکل میں ہمیں ملا ہے، یہ جسم، یہ روح، یہ زندگی کی فرصتیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جتنے وقت تک کے لیے ملا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کتنا وقت ہماری زندگی کا طے ہوا ہے۔ ہاں اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا سے جانا ہے۔ کوئی عقل مند بھی آج تک اس کا منکر نہیں ہوا۔ ہر ایک کو موت سے واسطہ پڑتا ہے،
اور ہر آدمی موت کو مانتا ہے، مسلم ہو کافر ہو، دنیا کے جس ملک اور جس خطے کا بھی ہو، موت کا انکار نہ کسی نے کیا نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو ہم بھی اتنی بات تو ضرور جانتے ہیں کہ دنیا سے جانا ہے، چاہے یہ نہیں معلوم کہ کب جانا ہے۔ تو دانش مندی اور عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ زندگی کے ان اوقات کو، ان مواقع کو ہم ایسے کاموں میں لگاتے جو ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہوتے اور ہمیں نفع پہنچانے والے ہوتے، اور ہمارا فائدہ اس زندگی کے اوقات میں یہی ہے کہ اللہ کی رضا والے اعمال میں ہم اس زندگی کو لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو شریعت بتائی اس کے مطابق زندگی کو گزارتے، اس میں ہمارا فائدہ تھا۔ اس کے خلاف میں، شریعت کے خلاف میں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف میں جو اوقات گزریں گے اس میں ہمارا سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم زندگی کے ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا کر اپنے آپ کو کامیاب بناتے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جن کی زندگی کے اوقات اس کے خلاف گزر رہے ہیں، شریعت کے خلاف گزر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی والے اعمال کے خلاف گزر رہے ہیں۔ تو یہ بڑی نادانی ہے جس میں امت کا بہت بڑا طبقہ گرفتار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جو بھی میں نے خطبے میں پڑھا، حضور فرماتے ہیں عقل مند اور دانش مند سمجھدار تو وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو زیر کیا، مندانہ نفس ہو، کیونکہ آدمی کا سب سے بڑا دشمن جو ہے اس کا نفس ہے، جو میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ شیطان کا بھی نمبر دوسرا آتا ہے، پہلا نمبر انسان کے نفس کا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ شیطان کو بھی شیطان بنانے والا اس کا نفس ہی تھا۔ تو یہ نفس میرے آپ کے تمام انسانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ شریعت پر چلنے کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے معاملے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ اس کی جو خواہشیں ہیں نفس کی، وہ اکثر و بیشتر وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو وہ چیزیں پسند نہیں ہوتی۔ نفس تقاضا کرتا ہے غلط چیزوں کے دیکھنے کا، غلط چیزوں کے سننے کا، غلط چیزوں کے سوچنے کا، غلط طریقے سے کمانے کا، اور بڑا طبقہ وہ ہے جو نفس کے ان خواہشات میں اور اس کے بہکاوے میں آ کر اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور گزار رہا ہے، غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے، غلط چیزوں کو سن رہا ہے، غلط خیالات لا رہا ہے، غلط طریقے سے مال کما رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفس کے تقاضے کو پورا کرنا اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ عقل مندی اور دانش مندی یہ کہ اپنے نفس کو زیر کرو، اپنے نفس کو دباؤ، اس کو مغلوب کر کے خود غالب بنو۔ وہ تو تقاضے کرے گا، موبائل میں غلط چیزیں دیکھ لو، نفس کو اچھا لگتا ہے، وہ تو تقاضا کرے گا غلط طریقے سے مال کما لو، دوسروں کا مال ہڑپ لو، میراث تقسیم مت کرو، زمینیں دبا لو، وہ تو تقاضے کرے گا۔ لیکن عقل مندی اور دانش مندی اس میں نہیں ہے کہ ہم اس کے تقاضے کو پورا کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نفس کو مغلوب کر کے اپنے آپ کو غالب کرو، یہ ہے دانش مندی اور یہ ہے عقل مندی۔ تو پوری حدیث کا مفہوم یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو زیر کیا، اپنے نفس کو مغلوب کیا، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کے لیے اس نے عمل کیا۔ یہ آپ دیکھیے کتنی بڑی غفلت میں آج انسانیت کا بڑا طبقہ مبتلا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی کے اوقات کو ہم گزار رہے ہوتے، اس وقت یہ خیال ہی نہیں آتا کہ یہ اوقات ہم کس طرح گزار رہے ہیں۔ کیا مرنے کے بعد یہ ہماری وقت گزاری ایسی ہو رہی ہے جو کام آئے گی؟ اسی وقت تو کام آئے گی جب ان اوقات کو ہم نے نیکی کے کاموں میں لگایا ہوگا، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگایا ہوگا،
اگر نفس اور شیطان کی اطاعت میں لگایا ہوگا تو یہ تو ہمارے لیے بربادی کا ذریعہ ہے، اور مرنے کے بعد ہی فوراً ہی آدمی کو بربادی نظر آئے گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو سمجھ گئے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جنہوں نے دانش مندی کا ثبوت دے دیا، نفس کو مغلوب کر کے زندگی گزار رہے ہیں، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے کام آنے والے اعمال کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ یقیناً عقل مند لوگ ہیں، اور مرتے ہی ان کو ان کی زندگی کا صلہ ملنے لگے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت کی جو زندگی وہ نصیب ہو جائے گی۔ تو زندگی جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے۔ اب یہ میرے اور آپ پر ہے کہ ہم اس سانس کی قیمت جتنی ہو سکے زیادہ اللہ تعالیٰ سے وصول کریں، نیکی میں لگائیں گے، بہترین سے بہترین قیمت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ فضولیات میں لگائیں گے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، تو یہ قیمتی سرمایہ ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے ان اوقات کو ہم اللہ کی نافرمانی میں لگا رہے ہیں، موبائل کی غلط چیزوں کو دیکھنے میں لگا رہے ہیں، شراب میں، جوئے میں لگا رہے ہیں، اور جو گناہ کی دوسری شکلیں ہیں اس میں لگا رہے ہیں، تو پھر اس کی تو بربادی میں کوئی شک نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی کی شکل میں بہت بڑی نعمت دے رکھی ہے، اس کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ جن خوش نصیبوں کو یہ گر سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے اپنے اوقات کو اچھی طرح گزارنے میں اپنے آپ کو لگا لیا، یہ واقعتاً بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی سلطنت کا تذکرہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ایسی بادشاہت نہ کسی کو پہلے ملی نہ کسی کو بعد میں ملے گی۔ انہوں نے خود دعا مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اور یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ اللہ ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد بھی کبھی کسی کو نصیب نہ ہو، پہلے بھی نہیں ہوئی تھی اور بعد میں بھی نہیں ہونے والی ہے۔ پوری دنیا کی بادشاہت تھی، اور صرف انسانوں پر نہیں، جناتوں پر بھی ان کی بادشاہت تھی۔ بڑے بڑے جن ان کے قابو میں تھے، ان کی اطاعت کرنی پڑتی تھی حضرت سلیمان کی۔ اب آپ سوچئے کیسی بادشاہت ہوگی۔ آج ہمارا حال تو یہ کہ چھوٹا سا دن نظر آ جائے تو شاید دوسرے دن ڈاکٹر کی زیارت کرنی پڑے گی کہ رات کو سویا تھا پتہ نہیں برتن کھڑکھڑانے کی آواز آئی۔ عملیات والے ڈاکٹر ہیں، وہاں بھی رخ کریں گے، اور طبیعت پر جو اثر ہوا ہے اس کی دوائی کے لیے بھی رخ کریں گے۔ یہاں تو بڑے بڑے شیاطین حضرت سلیمان کی ماتحتی میں تھے، ان کے محکوم تھے، مغلوب تھے۔ درندوں پر چرندوں پر بھی حکومت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ سلطنت اتنی وسیع پوری دنیا پر، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایسی سہولت ہو گئی تھی کہ ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، تابع کر دیا گیا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں کہ وہ ہوا صرف تنہا آپ کی ذات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی، بلکہ آپ کا جو پورا دربار ہوتا تھا، مفسرین نے تو اس کی بھی تفصیلات لکھی، کئی سو آدمی اس تخت پر بیک وقت سما سکتے تھے، آ سکتے تھے۔ اتنا بڑا جو دربار ہوتا تھا، اس پورے دربار کو ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی تھی۔ قرآن نے نقل کیا ہے، غدوها شہر و رواحها شہر۔ خیر، جو اصل بات سنانی وہ یہ کہ حضرت سلیمان ایک مرتبہ اپنے اسی دربار کے ساتھ ہوا کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ ہوا اس پورے تخت کو اٹھا کر لے جا رہی تھی۔ نیچے ایک اللہ کا مومن بندہ، اس کی جب نظر حضرت سلیمان کے اس تخت پر پڑی تو اس کو بھی لالچ آئی، اس کو بھی خیال آیا۔ انسان کا مزاج ہے، کوئی اچھی نعمت، کوئی بڑی چیز کسی کے پاس دیکھتا ہے تو دل میں خیال ضرور آتا ہے کہ مجھے بھی ایسا مل جائے تو۔ آج بھی ہوتا ہے نا، ہم کسی کا اچھا مکان دیکھتے تو چاہے رسائی نہ ہو لیکن خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی ایسا مکان مل جائے، ایسی گاڑی مل جائے، ایسا موبائل مل جائے۔ یہ تو واقعتاً عجیب و غریب چیز تھی، اتنا بڑا تخت، اتنا بڑا دربار، اس کو ہوا اٹھا کر لے جا رہی ہے، سب آن اور شان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس بندے مومن کو خیال آیا کہ کاش کہ مجھے بھی ایسی نعمت
نصیب ہو جاتی تو کتنی خوش قسمتی تھی۔ یہ تو اس کے دل کے خیال کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مومن بندے کے دل کی یہ حالت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بتلا دی، وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ سلیمان تمہارے اس تخت کو دیکھ کر ہمارے اس بندے مومن کے دل میں یہ خیال آیا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے لکھا ہے کتابوں میں، حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ فوراً تخت کو نیچے اتار دو۔ پلین لینڈنگ ہوتا ہے، اس طرح یہ تخت بھی لینڈنگ ہو گیا، نیچے فوراً اترا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس مومن بندے سے ملاقات کی اور اس کو بتایا کہ ایک مومن بندے کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان ابن داؤد کی پوری سلطنت سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ چونکہ ضرورت تھی اس مومن بندے کو کی ذہن سازی کی کہ تو اپنی رال اس تخت پر، اس حکومت پر ٹپکا رہا ہے کہ مجھے بھی ایسی حکومت مل جائے، مجھے بھی ایسی نعمتیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ایمان والی نعمت دی ہے اس کے ساتھ اگر تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے گا تو اس سبحان اللہ کی قیمت جو تجھے مرنے کے بعد ملنے والی ہے وہ سلیمان ابن داؤد کے تخت، اس کی سلطنت، اس کی حکومت سے بہتر ہے۔ ان چیزوں کا یقین اور اس کا استحضار مجھے اور آپ کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں نہ نیکیوں کی قدر ہے، نہ مرنے کے بعد ملنے والے اجر و ثواب کا کوئی احساس ہے۔ ہم نیکی کے کاموں کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ کتنی زبردست نیکی کا کام تھا۔ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کیا ہوتی ہے، اجر و ثواب کیا ہوتا ہے۔ ایک ایک سبحان اللہ کتنا قیمتی تھا۔ جیسے آج ہمارے نگاہوں میں دنیا کے دولت کی، دنیا کی حکومت کی، دنیا کے عہدوں کی جیسی وقعت ہے، جیسی قدر ہے، کیونکہ اس کے فائدے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہاں دنیا میں کہ کسی کے پاس پیسے ہوتے وہ کیسے مزے کرتا ہے، کسی کے پاس عہدہ ہوتا ہے وہ کیسے مزے کرتا ہے۔ یہ فائدے آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، تو اس کی وقعت اور اس کا احساس ہم سب سمجھتے ہیں، ہمارے دلوں میں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول نے جو شریعت ہمیں دی ہے اور جو اعمال پر اجر و ثواب اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، اس کا احساس جیسا ہونا چاہیے ہمیں نہیں ہے۔ اس لیے ہم نیکی کے کام آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کے کاموں میں آسانی سے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی دے رکھی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیے نیا سال شروع ہو گیا، ابھی یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، ایک سال ختم ہو کر نیا سال شروع ہو چکا، اور یہ تو گزرتا چلا ہی جا رہا ہے۔ کوئی اس کو روکنا چاہے نہیں روک سکتا۔ اب میرے اور آپ پر ہے کہ ہم اس گزرنے والے وقت سے کتنا فائدہ اٹھا لیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے، فائدہ اٹھا لیں گے، نہیں لگیں گے فضولیات میں رہیں گے، ضائع اور برباد ہوگا، اور اللہ نہ کرے گناہوں میں لگیں گے تو اور بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فضائل صدقات میں آپ نے تعلیم میں سنا ہوگا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے بندے کیسے گزرے ہیں، انہیں ان زندگی کے اوقات کی کیسی قدریں تھیں۔ آج جب ہم ان کے قصے سنتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ دیوانے تھے، حالانکہ حقیقت میں یہ لوگ سمجھدار تھے، میں اور آپ دیوانے ہیں جو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کا حال حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ وہ بجائے روٹی کھانے کے ستو پھانک لیتے تھے۔ گیہوں کو بھون کر اس کو پیس لیا جاتا ہے، وہی کہلاتا ہے ستو۔ جیسے بغیر بھنے گیہوں کو پیسا جاتا ہے تو آٹا بنتا ہے، بھوننے کے بعد پیس لیتے تھے، وہ ستو کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں عامتاً سفر کا توشہ بھی یہی ہوتا تھا، چونکہ بگڑنے سے، ضائع ہونے سے اس میں حفاظت ہو جاتی تھی۔ تو ان کا معمول تھا کہ وہ ستو پھانک کر اپنی بھوک والی ضرورت کو پورا کر لیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہا روٹی کھانے میں اور ستو پھانکنے میں نے دیکھا کہ اتنے وقت کا فرق پڑتا ہے کہ میں اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی اگر میں روٹی کھاؤں گا تو جتنا وقت روٹی کھانے میں، چبانے میں لگے گا، اس کے مقابلے میں ستو پھانک کر اپنی ضرورت پورا کر لیتا ہوں، تو اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور ایسا انہوں نے 1-2 دن نہیں کیا، 1-2 ہفتے نہیں کیا،
حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 40 سال سے ان کا یہ معمول تھا. آپ اب اندازہ لگائیے, ہمیں تو کوئی آدمی 2 یا 3 دن مسلسل بریانی بھی کھلائے تو چوتھے دن ہم ہاتھ جوڑیں گے کہ بھائی بہت ہو گیا, ہمارا جی اکتا جائے گا ایک ہی چیز کو استعمال کرنے کے نتیجے میں. لیکن ان حضرات کے سامنے چونکہ مرنے کے بعد کی زندگی تھی, یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق حقیقت میں عقل مند لوگ تھے, حقیقت میں دانش مند لوگ تھے. تو انہوں نے دانش مندی کا ثبوت دیا. یہاں 40 سال تک ستو پھانک لیا تو کیا ہوا, مرنے کے بعد جو مزے کی زندگی وہاں مزے کریں گے, اور اب مزے ہو ہی رہے ہوں گے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو وصول کیا. اب آپ اندازہ لگائیے, جو شخص اپنے کھانے کے اوقات میں کٹوتی کر کے اس کو عبادت میں اللہ کی رضا میں لگاتا ہو, کیا وہ میرے اور آپ کی طرح فرصت کے اوقات کو ضائع کرے گا؟ نہیں ہو سکتا. آج ہمارا حال تو یہ کہ کھانے کی بات تو جانے دیجئے, جو فرصت کے اوقات ہے, کاروبار, دن بھر کے مشاغل سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کے بعد کے جو اوقات ہیں, جو فرصت کے اوقات ہیں, ہفتے کی جو چھٹی کا وقت ہے, سنیچر کی رات سے لے کر اتوار تک, سیٹرڈے نائٹ اور اس کے بعد اتوار کا پورا دن, ان فرصت کے اوقات کو آپ دیکھ لیجیے آج ہمارا مسلمان کیسے گزار رہا ہے. کھانے کے اوقات کی کٹوتی تو جانے دیجیے, یہ فرصت کے اوقات کو کیسے بے تحاشا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں, شریعت کے خلاف اعمال اختیار کرنے میں گزارے جا رہے ہیں. اور سالہ سال سے یہ سلسلہ جاری ہے. زندگی کے کئی سنیچر اور اتوار گزر چکے, کئی فرصت کے اوقات اور گھڑیاں ہم گزار چکے, لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ اوقات کو ہم وصول کریں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگا ہے, جبکہ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جو فرصت کے اوقات کو تو کیسا وصول کرتے ہوں گے, جو کھانے کے اوقات میں بھی کٹوتی کر دیتے. مصر کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ جمال الدین قاسمی جن کا نام ہے, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مصر میں ایک جگہ ان کا گزر ہو رہا تھا, دیکھا کہ کچھ نوجوان مجلس لگائے ہوئے ہنسی مذاق میں مشغول ہیں. جوانوں کا ہوتا ہے, آپس میں ملتے تو ہی ہا ہا مذاق کی باتیں, آپس کا ٹھٹا ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کی جب نظر پڑی تو انہوں نے ان کو دیکھ کر بڑی حسرت سے کہا, لو کان یباع الوقت لاشترینا منہ, اگر وقت کوئی ایسی چیز ہوتی جس کو خریدا جا سکتا ہوتا تو میں ان نوجوانوں سے خرید لیتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے وقت کیا ہے, وقت کتنی بڑی قیمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. اس بے دردی کے ساتھ اس کو ضائع کیا جا رہا ہے. کاش کہ کوئی ایسا سرمایہ ہوتا جس کو خریدا جا سکتا تو میں خرید لیتا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے جن کے 50 سینکڑوں صحابہ سے ملاقات ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے, یعنی صحابہ کرام کو, جو اپنی زندگی کے اوقات کے معاملے میں درہم اور دینار کے مقابلے میں زیادہ حریص اور لالچی تھے. یعنی ہر انسان تقریباً پیسوں کے خرچ کرنے کے معاملے میں بخیل ہوتا ہے, شوہ سے بخل سے کام لیتا ہے, آسانی سے خرچ نہیں کرتا, بلکہ بہت سوچ سمجھ کر سنبھال کر خرچ کرتا ہے. ہاں, نفس کا جہاں تقاضا ہوتا ہے وہاں تو برابر خرچ کرتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو صحیح تقاضے ہو وہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, بہت سوچ سمجھ کر زکوٰۃ کے چلیں گے کہ نہیں. حالانکہ خرچ کرنے مسجد میں, مدرسے میں, کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنے میں, کسی یتیم یا کسی بیوہ کی حاجت کو پورا کرنے میں, کوئی علاقے کے لوگ حالات کا شکار ہو گئے ان کی مدد کرنے میں, جہاں شریعت نے حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس سہولت ہو, جتنی سہولت ہو اس کے مطابق خرچ کرو, لیکن پھر بھی آدمی خرچ کرنے میں بخل سے شوہ سے کام لیتا ہے, سوچتا ہے کہ یہاں کتنے میں کام چل سکتا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جس طرح اپنے درہم اور دینار کے معاملے میں, خرچ کرنے کے معاملے میں بخل سے شوہ سے کام لیتا ہے, میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جو اپنے زندگی کے اوقات کو خرچ کرنے میں اس سے زیادہ بخیل تھے جتنے تم لوگ درہم اور دینار کے خرچ کرنے میں. یعنی ایک ایک منٹ کو وہ سنبھال کر خرچ کرتے تھے, کہیں ضائع نہ ہو جائے, کہیں بیکار نہ ہو جائے.
پوری بات کا خلاصہ یہ کہ یہ آج کل کا بڑا المیہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ہم بہت ساری نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. صحت کی ناقدری مسلمان کر رہا ہے، مال کی ناقدری کر رہا ہے، قوت اور طاقت اللہ نے دی اس کی ناقدری ہو رہی ہے. لیکن جتنی زیادہ ناقدری اللہ کے اس وقت والی نعمت کی ہو رہی ہے اور اس کو جس بے دردی سے بے دریغ غلط کاموں میں فضولیات میں خرچ کیا جا رہا ہے، اتنی اور ناقدری کسی اور نعمت کی نہیں ہو رہی. حالانکہ یہ بڑی اہم نعمت ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. کل کو جواب دینا ہے ہمیں. یہ نہیں کہ جس طرح چاہا زندگی گزار دی، آنکھ بند ہو گئی، مر گئے، معاملہ ختم ہو گیا. نہیں، آپ نے تعلیم ہی میں حدیث سنی ہوگی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کیا ہے، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے اور وہ 5 کا جواب نہ دے دے. اس میں سے پہلا ہی سوال یہ ہے ان عمرہ فیما افناہ، ہم نے جو تم کو عمر دی تھی، زندگی دی تھی، 60 سال 70 سال 80 سال یا جو کم و بیش، وہ عمر کہاں گزاری؟ دیکھیے سوال کتنا چھوٹا سا ہے لیکن میری اور آپ کی پوری زندگی کو گھیرا ہوا ہے کہ کہاں گزاری. یہ 60 سالہ تم نے کہاں لگائے، یہ 70 سالہ زندگی کہاں لگائے؟ جب تک جواب نہیں دیا جائے گا آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. اور اسی زندگی کے اوقات میں جوانی کا وقت چونکہ اور بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا وان شبابہ فیما ابلاہ، کہ اسی عمر کے مراحل میں ایک مرحلہ تم کو جوانی کا بھی ملا تھا، اور جوانی میں ہم نے قوت تمہاری بہت بڑھا دی تھی، طاقت تم میں بہت تھی، کر گزرنے کے جذبات بہت تھے. اس جوانی کو کہاں گزارا؟ یہ جواب دینا پڑے گا مجھے، آپ کو، تمام انسانوں کو. عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے متعلق 2 سوال ہے، کہاں سے خرچ کیا، کہاں سے کمایا، اور نمبر 4 کہاں خرچ کیا. آج آپ دیکھیے کہ اتنی اہم چیزیں جس کے بغیر آدمی کے قدم کل قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے، آج امت کتنی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. نہ عمر کی لمحات کی کوئی پرواہ ہے، نہ جوانوں کو جوانی کی کوئی پرواہ ہے، نہ مسلمانوں کو مال کے معاملے میں کوئی پرواہ ہے کہ میں کہاں سے کما رہا ہوں، کہاں خرچ کر رہا ہوں. بس جس طرح چاہا کما لیا، جہاں تقاضے ہوئے نفس نے چاہا وہاں خرچ کر دیا. گویا نہ کوئی جواب دینا ہے نہ کوئی سوال ہونا ہے. اس غفلت کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے. اور 5واں سوال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ ماذا عمل فیما علم، جو کچھ جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا. یہاں بھی سمجھ لینا چاہیے، جانتے کا مطلب یہ نہیں کہ باقاعدہ عالم ہوا ہو اس کو سوال ہوگا. ابھی آپ کے سامنے جو دین کی بات سنائی گئی یہ بھی آپ کے علم میں آ گئی، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ تمہارے کانوں میں یہ بات پہنچی تھی کہ زندگی کے لمحات بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنا چاہیے. یہ تمہارے علم میں آ چکا ہے، تو اس پر کتنا عمل کیا، یہ بھی جواب دینا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے ان اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی مرضیات پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما کر نامرضیات سے بچنا بھی آسان فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.